پچھلے جمعے میں سورہ فاتحہ کے تعلق سے عام فہم گفتگو کی گئی تھی اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی وضاحت کی گئی تھی، اور یہ واضح ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہم پناہ مانگتے ہیں وہ اس بات کی مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو یہودیوں کے طریقے پہ نہ چلا اور عیسائیوں کے طریقے پہ نہ چلا۔ یہ واضح، یہ کلیئر بات ہو گئی تھی۔ اب میرے بھائیوں بزرگوں، یہ تفسیر کا وشے ہے، یہ موضوع تفسیر سے جڑا ہوا ہے اور قرآن ہی ہمارے لیے گائیڈ ہوتا ہے، تو قرآن ہی سے ہمیں سمجھنا ہے کہ آگے کیا وجوہات جو فتنے کیوں پنپ رہے ہیں، اس کے تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے۔ اور جس کتاب کو 1400 سال پہلے ہم نے اپنی گائیڈ بک مانا تھا اور جس پر چل کر قیامت تک آنے والے انسانوں کی نجات کا مدار ہے، یعنی دار و مدار ہے، اور اسی پر نربھر ہے اس بات کا کہ اگر لوگ اس کو فالو کریں گے یہ دنیا چلتی رہے گی، تو اس پر اللہ نے کیا فرمایا تھا۔ اللہ نے جو ہمیں ایک دعا سکھائی کہ الحمد، پوری سورہ فاتحہ ہمیں دی، یہ دعا سکھائی۔ اللہ جانتا تھا کہ میرے بندوں میں جو قومیں ہوں گی ان میں سے جو دو قوم ہیں، یہود اور نصارہ، یہودی اور عیسائی، یہ دنیا میں تباہی کی واحد وجہ ہوں گے۔ دنیا میں فحاشی کی، بے امنی کی، بے چینی کی، آتنکواد کی، دہشت گردی کی اور والدین کے ساتھ بدسلوکی کی جو تعلیم دیں گے، جو مائنڈ بنائیں گے، وہ دو ہی قومیں ہوں گی، ایک قوم یہودی، دوسری عیسائی۔ اسی لیے اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں جگہ جگہ فرماتا ہے، ہم سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، میرے ایمان والو بندو، مجھے اپنا کہنے والوں، میرے لیے نماز پڑھنے والے بندوں، میرے مجھ سے ملاقات کرنے والے بندوں۔ اللہ ایسے بندوں سے کتنی محبت کا لفظ دیکھیے، ٹمپریچر دیکھیے، اس میں تاثیر دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے مجھے پرارتھ ماننے والوں، یہ بات جاننے والوں کہ میں نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں میرے اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے، سورج چاند اللہ نے بنائے ہیں، وہی اللہ اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے۔ اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے ہیں، بچوں جب باہر جاؤ گے کسی چیز نہیں کھانا، بچوں یہ نہیں بولنا، یہ نہیں بولتے، بچوں ان سے بچ کے رہنا، ان سے بچ کے رہنا۔ ایسے میرا رب، آپ کا رب محبت سے سرشار ہو کر اپنے بندوں سے سکھاتا ہے کہ میرے بندوں تم مجھ سے مانگا کرو، کیونکہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں، تو مجھ سے مانگا کرو کہ اے اللہ مجھے یہود و نصارہ کے راستے پہ نہ چلانا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں یہود و نصارہ کے راستے پہ نہ چلانا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہود و نصارہ کون ہے؟ یہ وہی لوگ جس نے قرآن کا انکار کر دیا تھا۔ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کی وضاحتیں ان کے سامنے پیش رکھی اور یہودیوں سے کہا، میں وہی محمد ہوں جس کی خبر موسیٰ نے دی، جس کی خبر ابراہیم کی دعا سے ملی، جس کو یحییٰ نے دی، جس کو زکریا نے دی، جس کو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی، میں وہی نبی ہوں۔ اور جس قرآن کے تعلق سے عیسیٰ علیہ السلام بتا کے گئے، یہ وہی قرآن ہے۔ ان کے مختلف نے لوگوں کے اندر، لوگوں کا مائنڈ کو چینج کر دیا اور کہا یہ وہ قرآن نہیں ہے، یہ وہ قرآن نہیں ہے، یہ محمد اپنے پاس سے گھڑ کر لاتے ہیں۔ کہ میرے محمد نبی کو جادوگر کہا جاتا تھا نا، ہسٹری میں جادوگر کہا جاتا تھا، میرے نبی کو پاگل کہا جاتا تھا، مجنون کہا جاتا تھا، حریص کہا جاتا تھا، کیا نہیں کہا جاتا تھا میرے نبی کو، تو ہر الزام لگا دینا آسان تھا۔ تو پھر اللہ نے خود میرے نبی کی بات کو پکا کیا اور کہا ذالک الکتاب، ذالک کے معنی وہ کے ہیں، اور ترجمے میں ہم لکھتے ہیں کہ یہ کے لکھتے ہیں، ہر جگہ تفسیر میں یہ کے، تو یہ تفسیر سے جب آپ شان نزول کو دیکھیں گے تو اس میں کہ یہ وہی کتاب ہے، یہ وہی کتاب ہے جس کا تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، جس کا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام، جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، یہ وہی کتاب ہے۔ یہ یہودی جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، اور سنو اللہ تعالیٰ نے ان کے جھوٹ پر مہر لگا دی ہے۔ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے پورے یہودیوں خسرتیں بیان کی۔ اللہ نے کہا ان الذین کفروا
सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम यअतज़िर। ये वो लोग हैं जो कुफ्र पर जम गए हैं और ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। अल्लाह ने ईमान लाने वाले नहीं हैं, चाहे इनको तुम डराते रहो, 50 दलीलें देते रहो, ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा फलहुम अज़ाब। कि इनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है, इनकी आंखों के सामने पर्दा डाल दिया है, ये इनको बहन सुन नहीं सकते हैं ये, और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, दर्दनाक अज़ाब है। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये पूरी वज़ाहत सूरह बकरा के पहले रुकू में अल्लाह ने फरमाई और उसके बाद में ये हमें दुआ सिखाई। ये सूरह फातिहा था, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। कि ये वही यहूद व नसारा हैं जिसके रास्ते पर चलने से हमें पनाह मांगने की तलकीन पे हुक्म दिया गया है और हम लोग उस पर अमल करते हैं, हर रकात में नमाज पढ़ते हैं। और यहूद व नसारा ये गिरगिट से बदतर कोई मिसाल दी जा सकती है। बल्कि हदीस में इन लोगों के लिए आया है कि उस औरत की तरह इनकी मिसाल है जिसका एक मर्द से पेट नहीं भरता। आज यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, शादिशों पे शादिशें करेंगे। अच्छा बताओ, मेरे नबी को जहर देने वाला कौन था? मुनाफिकों को उबारने वाला कौन था? जंग खंदक के मौके पर इन्होंने कैसी प्लान किया? मदीने को चारों तरफ से घेर लिया था। बिल्कुल परेशान हो गए। सलमान फारसी ने मशवरा दिया कि खंदक खोद लीजिए। ये वही लोग हैं जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया था, यहूद व नसारा को जज़ीरतुल अरब से निकाल दो। यहूद व नसारा को जज़ीरतुल अरब से निकाल दो, लफ्ज़ मेरे जज़ीरतुल अरब से निकाल दो, क्योंकि इन पर अल्लाह की लानत। इन्होंने अपने नबियों को कत्ल किया है, इन्होंने अपने नबियों को सूली पे चढ़ाया है, इन्होंने आरे चलाए अपने नबियों पर, अपने नबियों के शान में गुस्ताखियां की हैं, ये अल्लाह से भिड़ गए हैं। कैसी बनी इसराइल पर अल्लाह ने इनायतें फरमाई। ये वो लोग हैं जिनको हम आपसे बचना चाहिए। लेकिन अफसोस मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, हमारा बच्चा पैदा होने वाला बच्चा यूरोपियन कल्चर को जानता है, नबी की सुन्नत को नहीं जानता है। बच्चा बर्थडे जानता है, यूरोपियन कल्चर है। कैसी वबा फैल गई मेरे भाई। 10 साल पहले नहीं था ऐसा कुछ, 1400 साल पहले कैसे मैं कह दूं नहीं था ही नहीं। ये तो अभी फैला कि कैसे मेरे नबी का दीन हो सकता है, ये मुसलमानों का तरीका कैसे हो सकता है। आज मैं दिल से अपील कर रहा हूँ आपसे, तुम्हारे नबी का वास्ता देकर आज कर रहा हूँ, जितने लोग अपने बच्चों को बर्थडे पर केक देते हो ना, खुदा की कसम कुरान तस्बीह हदिया कर देना और कह देना बर्थडे मेरे नबी का कल्चर है। सबसे पहले मुखालिफत की बीज यहीं से डालो, बच्चों को समझाओ। और मैंने दौरान तफसीर का दर्स देते हुए मौलाना फैसल भटकली साहब बड़े मालिक हैं, उन्होंने लिखा कि अपने बच्चों को ईमान पर उतार देने के बाद जो सबसे पहला काम हमें करना चाहिए वो ये है कि हम यहूदियों की तहजीब से नफरत सिखा दें अपने बच्चों को। जैसे कुरान ने कहा, अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, सूरह बकरा में शुरू हुआ, उलाइका लज़ीना अला हुदन मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, जो अल्लाह की हिदायत पर रहनुमाई पर वही लोग कामयाब हैं। फौरन अल्लाह ने कहा, इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ये कुफार यहूदी हैं, इनको तुम डराओ या डराओ ये हिदायत नहीं पा सकते, इनके दिलों पर मोहर लगा दी है। तो जिसके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी हो उसके कल्चर को अपना के अपनी कौम को तबाह न करो, अपनी नस्ल को तबाह न करो। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है
آپ اور ہم سارے لوگ اس کلچر کو چھوڑ کر اپنے نبی کے پیارے کلچر کو اپنائیں گے انشاءاللہ، اپنائیں گے انشاءاللہ، اور اس کلچر کو اپنے بچوں کی تربیت وہ تربیت کریں گے جو علی کے بیٹوں کی تربیت میرے نبی نے حسن حسین کی تربیت کریں گے نا انشاءاللہ۔ زید بن حارثہ کی جو تربیت تھی، دسترخوان پر بیٹھ کر اپنے بچوں کی تربیت کریں گے انشاءاللہ۔ اور دیکھو میرے بھائیوں، میرے محلے کے لوگوں، اگر آپ کا بچہ، میرا بچہ شرارت کر رہا ہے تو اپنے محلے میں ماحول بنا دو، جس کا چھوٹا بچہ سگریٹ پی رہا ہو، پورے محلے کو اتھارٹی ہے، اسے ڈانٹ دے۔ آپ کا میرا چھوٹا بھائی اگر غلط گالیاں بک رہا ہو، پورے محلے کو اتنی اتھارٹی ہونی چاہیے کہ اسے ڈانٹ دو، گالیاں نہ بکے۔ تو میں سچ کہتا ہوں کہ مدینے والا ماحول اس بانڈو محلے میں آ سکتا ہے۔ بس کہنا یہی ہے، اگر تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، اگر تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ اور سنیے ایک شاعر کے قول کو دیکھ کر بات ختم کر رہا ہوں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خود خیال جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا، ہمیں خود ہی بدلنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سب تبدیلی اور چینجنگ کی توفیق عطا فرما دے، اور ہم دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے اپنانے والے بن جائیں۔ وما علیہ البلاغ المبین، سنت عطا فرما دے۔